کہ میرا رب ایسی دیوار گرائے جو تمہاری ہڈیاں توڑ دے، میرے گھر کی بے شک کوئی چیز نہ بچے، میرا بیٹا بچ جائے، میں گونگی ہو جاتی، میں بولنے کے قابل نہ رہتی، یا اللہ ان کو نیک بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، یا اللہ اس کو نمازی بنا دینا۔ تو ہم اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ اچھی اچھی دعائیں کرتے رہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا مانگتے رہیں۔ ہمارے ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں عورتیں جب بچے تنگ کرتے ہیں تو وہ اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکال دیتی ہیں کہ جو بچوں کے لیے درست نہیں ہوتے، ایسے الفاظ نکالنا درست نہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ انہوں نے زبان سے اپنے لخت جگر کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں، کیا کچھ کہہ دیا ہے، اور وہ جو الفاظ کہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو چکے ہیں۔ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت کرنے کے لیے آیا، تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے اس سے پوچھا، کیا تم نے اس کے لیے بد دعا کی؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، جاؤ تم نے ہی اسے خراب کر دیا ہے۔ ہر ماں اور ہر باپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ اپنے بچوں کو غصے میں بھی بد دعا کرنے میں جلدی نہ کریں، شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں، اپنی زبانوں سے وعدہ کریں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کامیابی اور رہنمائی کے لیے دعا کریں گے اور ان کو کبھی بد دعا نہ دیں گے، اور جان لیں کہ اپنے بچوں کے لیے بد دعا کرنے سے ان میں فساد، ضد اور نافرمانی ہی بڑھ جاتی ہے، اور اس نافرمانی کی شکایت کرنے والے سب سے پہلے آپ ہیں جنہوں نے ان کے لیے بد دعا کرنے میں جلدی کی ہے۔ تو اپنے بچوں کو بد دعا نہ دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ان کی اصلاح اور ان کی رہنمائی کے لیے دعا کریں، اور جب بھی اپنے بچوں کو خوش ہوتے اور کھیلتے ہوئے پائیں تو ان کے لیے یہ دعا مانگیں، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ انہیں جنت میں خوش رکھ جیسا کہ تو نے انہیں اس دنیا میں خوش رکھا ہے۔ اور ایک بہن کہتی ہیں کہ میں ایک دن اپنے گھر میں صفائی کر رہی تھی، اتنے میں میرا بیٹا آیا اور ایک شیشے کا ڈیکوریشن پیس اس نے اٹھایا اور نیچے گرا دیا۔ بہت مہنگا وہ پیس تھا اور وہ ٹوٹ گیا۔ میں بچے سے بہت ناراض تھی کیونکہ یہ جو شو پیس تھا بہت مہنگا تھا اور میری ماں نے مجھے دیا تھا اور میں اسے پسند کرتی تھی اور اسے اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی یاد کے طور پر۔ تو میں نے غصے سے اسے بلایا اور کہا کہ میرا رب ایسی دیوار گرائے جو تمہاری ہڈیاں توڑ دے۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ سال گزر گئے اور میں اس پکار اور اس بد دعا کو بھول گئی جو میں نے اپنے بیٹے کو دی تھی، اور میرے دل میں اس کا خیال بھی نہ تھا اور مجھے یہ معلوم بھی نہ تھا کہ میری وہ بد دعا آسمانوں تک پہنچ چکی ہے۔ میرا بیٹا اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ پلا بڑھا اور وہ میرے دل میں میرے سب بیٹوں سے زیادہ پیارا تھا، اور میں اس کو گرم ہوا لگنے سے بھی ڈرتی تھی، اور وہ میرے لیے اپنے بھائیوں اور بہنوں سے زیادہ نیک تھا۔ اس نے تعلیم حاصل کی، گریجویشن کیا، ملازمت حاصل کی، اور میں اس کے لیے بیوی کی تلاش کر رہی تھی۔ اس کے والد کی ایک پرانی عمارت تھی اور وہ اسے گرا کر دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے تھے،
اور انہوں نے کچھ ملازم، کچھ مزدور اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھے جو اس عمارت کو گرا رہے تھے۔ تو میرا یہ بیٹا بھی پاس ہی موجود تھا۔ تو اچانک میرا یہ بیٹا اپنے والد کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، اور جس طرف مزدور دیوار کو گرانا چاہتے تھے اس طرف سامنے چلا گیا، اور اتنے میں اچانک دیوار میرے بیٹے کے اوپر گر گئی۔ میرا بیٹا چیخا اور پھر اس کی آواز غائب ہو گئی۔ مزدور رک گئے اور سب پریشان اور خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے دیوار ہٹائی اور ایمبولینس کو منگوایا گیا، اور اس کا جسم جانے کے قابل نہ رہا تھا۔ انہوں نے بڑی احتیاط سے اس کے جسم کو، زخمی جسم کو اٹھایا اور ایمبولینس میں ڈال کر وہ ہسپتال میں لے گئے۔ اور جب اس کے والد نے مجھے خبر کی تو میں بے ہوش ہو گئی، اور مجھے جب ہوش آیا تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے میری آنکھوں کے سامنے وہ گھڑیاں بحال کر دیں جب میں نے بچپن میں، کئی سال پہلے بچپن میں اپنے بیٹے کو بد دعا کی تھی۔ مجھے وہ بد دعا اور وہ الفاظ یاد آ گئے جو میں نے بیٹے کے لیے کہے تھے، اور میں روتی رہی یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہسپتال میں مجھے افاقہ ہوا تو میں اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے گئی۔ میں نے اسے دیکھا اور پھر کہتی ہے کہ کاش میں نے اس کو اس حالت میں نہ دیکھا ہوتا۔ اور جب میں نے دیکھا تو میرے دل کی دھڑکن رک گئی، اور میرے بیٹے نے آخری سانس لی اور اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ اور میں نے روتے ہوئے کہا کہ کاش وہ دوبارہ زندہ ہو جائے، گھر کے تمام ڈیکوریشن پیس توڑ دے، بس یہ بیٹا میرے پاس رہے، میرے گھر کی بے شک کوئی چیز نہ بچے، میرا بیٹا بچ جائے۔ اور پھر کہتی ہے کاش میں گونگی ہو جاتی، میں بولنے کے قابل نہ رہتی، میں اس کو بد دعا نہ دیتی، کاش کاش کاش۔ لیکن اب اس کاش کا وقت پورا ہو چکا تھا، تو اب پچھتانے سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اور وہ روتی رہی اور ساری زندگی اس طرح روتے ہوئے گزار دی۔ میں اپنی بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنی ماؤں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، گھر میں عورتوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر بچوں پر غصہ آ جائے انہیں کبھی بھی بد دعا نہ دو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ کتنا بھی غصہ آ جائے دعا کرو ان کے لیے، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ ان کے لیے یہ دعا کرو، یا اللہ ان کو نیک بنا دے۔ کبھی بھی بچوں کے لیے بد دعا نہ کرو، کیا پتہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، تو پھر آپ کی زندگی پچھتاتے ہوئے گزر جائے۔ اس لیے اپنے بیٹوں کو ہمیشہ دعا ہی دو۔